تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار، بہت ہی آسان طریقے سے ایسا چکن قورمہ بنانے کا طریقہ جو کہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے، ساتھ ہی ساتھ ٹیسٹ میں اتنا یہ مزیدار ہوگا کہ آپ کے گھر والے ایک دفعہ اس کو کھائیں گے انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اتنا مزیدار، اتنا خوشبودار اور اتنے ذائقے دار قورمہ ہے۔ تو چلیے بنا ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے مزیدار سے چکن قورمے کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً 1 کپ آئل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے۔ جب آئل گرم ہو جائے تب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز۔ 3 میں نے میڈیم سائز کی پیاز لی تھی جس کو میں نے باریک باریک کٹنگ کر لیا ہے۔ اب میں نے اس کو فرائی کرنا ہے، بالکل لائٹ گولڈن کلر میں ہم نے پیاز کو فرائی کرنا ہے، زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا۔ اور آپ نے اس کو فرائی کرنے کے بعد میں آپ کو باقی کا پروسیجر بتاؤں گی کہ یہ بہت ہی آسان طریقے سے قورمہ بنانے کی ریسپی، آپ کو گھنٹوں کچن میں کھڑے ہونا نہیں پڑے گا کہ آپ چکن کو پہلے فرائی کریں، پھر اس میں چکن ڈالیں، پھر اس کی بھنائی کریں۔ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ جلدی جلدی میں آپ کے گھر اگر مہمان آئے ہوں اور آپ نے جلدی میں ایسی ریسپی بنانی ہو جو کہ بنانے میں بھی آسان ہو، ساتھ ہی ساتھ مزیدار بھی ہو، تو ایک دفعہ اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کریں۔ پیاز کا لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے، اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے آئل سے، اچھی طرح سے ہم نے اس کو نکالنا ہے۔ پھر ہم نے اس کو ایک بلینڈر جگ میں ایڈ کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ہری مرچی اور ٹماٹر بھی ایڈ کر دیں گے۔ اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی دہی، تقریباً 8 سے 10 ٹیبل سپون میں نے دہی کے لیے ہیں اور اس کو کر لوں گی بلینڈ۔ اب جو آئل بچا تھا اس میں ایڈ کر دوں گی تقریباً 1 ٹیبل سپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ، بالکل فریش کٹا ہوا۔ اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے سوتے کریں گے اور پھر اس میں ایڈ کروں گی تقریباً 2 کلو چکن۔ کوانٹٹی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر لیا ہے 2 کلو چکن، اور اب میں چکن کو اس میں فرائی کروں گی۔ چکن کو فرائی کرنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت اچھا آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت اچھا اور بہت اچھے طریقے سے گل جاتا ہے۔ تقریباً میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو، جب تک چکن کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا اور ہلکا یہ فرائی نہیں ہو جاتا، تب تک ہم نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا۔ اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے، اس طرح سے اس کا کلر ہو جائے، تب ہم نے اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کرنی ہیں۔ جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا دہی اور پیاز اور ٹماٹر کا، وہ ہم اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ ایڈ کرنے کے بعد جو جگ میں باقی تھوڑا بہت لگا ہوگا وہ بھی ہم پانی اس میں مزید ایڈ کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔ ریسپی بہت ہی آسان ہے۔ ریسپی اسٹیج پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو، لاجواب اکاؤنٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ایک خوبصورت سا پیارا سا کمنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجواب پکوان کی ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں۔ اب ہم نے اس کی کرنی ہے بھنائی، کیونکہ دہی کے اندر پانی ہوتا ہے، ہم نے پانی کو اچھے سے ڈرائی کرنا ہے کور کیے بغیر۔ اور اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں اسپائسی، تقریباً 1 ٹیبل سپون سرخ مرچ پاؤڈر کا ایڈ کیا ہے، 1 ٹیبل سپون نمک، ½ ٹی اسپون میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہلدی پاؤڈر کا۔ بس فی الحال ہم اس میں یہی چیزیں ایڈ کریں گے اور اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس۔ ہم نے یہاں پر اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ جو ہم نے پیسٹ ایڈ کیا ہے وہ بھی اچھے سے بھن جائے اور چکن کی جو اچھے سے بھنائی ہو جائے۔ اس کی اچھے سے بھنائی کرنے کے بعد ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے، لیکن آپ نے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے۔ فلیم پر کریں گے تو آپ کا جو چکن ہے بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا۔ اس میں ایڈ کرتی ہوں 1 ٹیبل سپون خشک دھنیا پاؤڈر، اسی پوائنٹ پر ایڈ کریں گے اور اس کو کر لیتے ہیں دوبارہ سے مکس۔ جب تک جو چکن ہے اپنا آئل نہیں چھوڑے گا تب تک ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے، اور آپ نے اچھے سے چکن کو ٹینڈر کرنا ہے تاکہ کھانے والے جب آپ ایک دفعہ آپ کے اس ریسپی کو کھائیں، آپ کی تعریف کیے بغیر وہ رہ ہی نہ پائیں۔ اس کو ہم نے بھنائی کرنی ہے، دیکھیں اس طرح سے جب چکن آئل چھوڑ دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی چکن کی بھنائی اچھے سے ہو چکی ہے اور وہ اچھے سے گل چکا ہے۔ اس میں پانی ایڈ کر دیں گے، تقریباً میں نے یہاں پر 1 گلاس پانی کا ایڈ کیا کیونکہ ہم یہاں پر بنا رہے ہیں قورمہ، تو قورمہ تھوڑا گریوی والا ہی اچھا لگتا ہے۔ اس کو پانی ڈال کر اس میں ہم اس کو مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے۔ کور آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ جو پانی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور اچھے سے بھنائی ہو جائے۔ 10 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو کور کر دینا ہے، اور تاکہ اس کی بھنائی ہو جائے۔ تو تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں، پانی ہمارا کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ثابت زیرہ، مسل کے ایڈ کریں گے، اس سے خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی۔ اور اس میں ہم ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاؤڈر، یہ بالکل اسی سٹیج پر اسی پوائنٹ پر ایڈ کریں گے، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ دوبارہ سے اس کو مکس کر لیں گے، اور آپ اپنی جو گریوی ہے اس کی جو کوانٹٹی ہے اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ زیادہ گریوی والا پسند کرتے ہیں تو پانی مزید ایڈ کر سکتے ہیں، نہیں تو یہ انف ہے۔ اب تھوڑی دیر رکھنے کے بعد جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے گا اور ماشاءاللہ سے بہترین سا قورمہ ہمارا تیار ہے۔ ریسپی اچھی لگی ہو لاجواب اکاؤنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔